یہ سارا جلال ہم خدا کے نام کو دیتے ہیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. آئیے ہم اپنے لیے تالیاں بجائیں. یہ اتنی سردی ہے, آپ یہاں پر موجود ہیں, آپ بیٹھے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدا کی محبت کے علاوہ کچھ نہیں ہے, کیونکہ خدا کی محبت آج ہمیں اس جگہ پر لے کر آئی ہے, اور آپ بغیر کسی موسم کی پرواہ کیے ہوئے آج آپ یہاں پر جمع ہیں. اور ہمارا ایمان ہے کہ جب ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں تو خدا ہمیں برکت دیتا ہے, اور خدا نے اپنی حضوری کے وسیلہ سے آج ہمیں برکت دی ہے. اور آج خدا کے پاک کلام کا حصہ آج آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ تمہارے بدن روح القدس کا مقدس ہے, جس میں خدا رہتا, جس میں خدا سکونت کرتا ہے. اور آپ کا ایمان ہے کہ خدا آپ کے اندر رہتا ہے. ہاللیلویا. تو آئیے ذرا دیکھیے گا ذرا پہلے اس دنیاوی ہیکل کے بارے میں جسے سلیمانی ہیکل بولا جاتا ہے. کیسے اس ہیکل کو تعمیر کیا گیا, اور کیسے وہ وقت آیا کہ جب اسی ہیکل کو لوگوں نے ڈاکوؤں کی کھو بنایا اور اسے تجارت کا بزنس کی پلیس کے اندر بدلا. اور بائبل کے اندر لکھا تیرا خدا غیور ہے اور وہ اپنے نام کی غیرت رکھتا ہے. دیکھے گا بزرگ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل, خداوند کے زندہ پاک کلام میں بزرگ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 13ویں آیت کے اندر یوں مرقوم ہے, یہودیوں کی عید فصح نزدیک تھی اور یسوع یروشلم کو گیا. اس نے ہیکل میں بیل اور بھیڑ اور کبوتر بیچنے والوں کو اور صرافوں کو بیٹھے پایا, اور رسیوں کا کوڑا بنا کر سب کو یعنی بھیڑوں اور بیلوں کو ہیکل سے نکال دیا, اور صرافوں کی نقدی بکھیر دی اور ان کے تختے الٹ دیے, اور کبوتر فروشوں سے کہا کہ ان کو یہاں سے لے جاؤ, میرے باپ کے گھر کو تجارت کا گھر نہ بناؤ. اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ لکھا ہے تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند خدا کی برکت ہو. خدا کے پاک کلام کا جو ورد ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا, جس عبارت کی تلاوت فرمائی گئی ہے, اس انجیل کا مصنف بزرگ یوحنا رسول ہے. اور بائبل کے اندر 2 یوحنا نظر آتے ہیں, ایک یوحنا ازدباغی جو زکریا کا بیٹا اور الشبہ کے باطن سے جنم لینے والا ہے, اور دوسرا یوحنا یہ ہے جو زبدی کا بیٹا ہے, اور یہ وہ شخص جسے خدا نے گرج کے بیٹے کا لقب دیا ہے. اور گرج کا مطلب ہے کہ یہ گرجنے والا ہے, اس کے اندر بڑی طاقت ہے, یہ معمولی شخص نہیں. اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ شخص پیشی کے لحاظ سے بالکل ادنا حقیر سا معلوم دکھائی دیتا, لیکن ایک ٹائم آیا جب اس پر یسوع المسیح کی کرم نگاہ ہو گئی تو پھر یہ مچھیرا نہیں, جال بننے والا نہیں,
झील पर बैठ कर मछलियों का इंतजार करने वाला नहीं, जिंदगी से निकाल कर मौत के अंदर दाखिल करने वाला नहीं, बल्कि जब यीशु की नजर इस पर पड़ गई तो ये मौत से निकाल कर जिंदगी के अंदर दाखिल करने वाला बन गया। और बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, इसे ये हक बख्शा कि ये शागिर्दों में सबसे छोटा शागिर्द ये है। और यीशु मसीह का ज्यादा जिसके साथ प्यार था वो भी यूहन्ना है। इसलिए ऐसे नहीं लिखा कि जब ये यीशु के साथ बैठता तो अपनी मोहब्बत का इजहार इस तरीके से करता है कि ये यीशु की छाती का सहारा लेकर बैठता है। इस कदर प्यार है, मोहब्बत है। यानी कि दूसरे अल्फाज में ये यीशु की बगल के अंदर बैठता है। और बगल के अंदर वही बैठ सकता है जो ज्यादा दिल के करीब, जो ज्यादा प्यार, जो जिसे ज्यादा प्यार किया जाए। और यहां पर जब इसने यीशु को अपनी जिंदगी का मालिक और खालिक बनाया तो इसी यूहन्ना ने यीशु मसीह का जमीन के अंदर आने का राज और भेद बयान किया कि यीशु दुनिया के अंदर क्यों आया। और यहां पर लिखा हुआ है, ये वाकया जो हमें नजर आ रहा है, ये पहला मोजज़ा जो काना गलील की शादी के अंदर हुआ। उसके बाद यीशु मसीह जब निकला है गलील से, उस शादी के जश्न से निकलकर ये गलील से निकला है और उस जगह पर आया है जो यरूशलेम के नाम से कहलाती है। और यरूशलेम के नाम का मतलब ही जो है वो खुदा का घर है। और ये ना सिर्फ उस शहर के अंदर जो खुदा के नाम से कहलाता है, बल्कि ये हकीकत उस शहर के अंदर आया जहां पर टेंपल ऑफ सुलेमान जो है, सुलेमानी हैकल तामीर की गई। और जब ये वहां पर पहुंचा तो यहां पर लिखा हुआ ये हैकल जो है ईंट से, पत्थर से, गारे से तामीर की गई है। और इस हैकल की हैसियत और हकीकत ये बताती है कि जब हैकल को तामीर किया जा रहा था, बेशक ये हैकल जो है अगर आप पुराने अहदनामे के अंदर पढ़े तो ये हैकल जो है बाबल ने एक टाइम बिल्कुल इसे जला दिया था, खंडर बना दिया था। यहाँ का सोना, पीतल, लोहा, सारा कुछ जो है, जो हैकल के अंदर सुलेमान ने बनाया है, सारा कुछ लेकर चला गया। और बाकी निकलने के साथ लिखा उसने हैकल को जलाया, हैकल को मुमसार किया। और मुमसार करने का मतलब है जलाने के बाद इसकी इस कदर बेहुरमती की गई है कि मुमसार का मतलब गिरा दिया गया, इसे ढा दिया गया, इसकी जगह से इसे सरका दिया गया है। लेकिन नेहमिया के दौरे हाजरा के अंदर अरतहशता बादशाह के हुक्म और फरमान के मुताबिक इस हैकल की दोबारा जब नींव डाली गई है तो नए अहदनामे के अंदर इसे खूबसूरत हैकल का नाम दिया गया है। और ये हैकल जो है ये बड़ी खूबसूरत है, लेकिन एक वजह नजर आती है कि इस हैकल को जो है लोगों ने किस चीज के अंदर बदला है। खुदा का घर जो है वो किस चीज के लिए बनाया जाता है? इबादत गाह के लिए। और जब इबादत गाह के लिए बनाया जाता है तो फिर खुदा के कलाम में लिखा है कि तेरा खुदा जिस घर को उसने बनाया उसकी गैरत भी रखता है। लेकिन यहां पर लोगों ने, मैं समझता हूं कि ये सिलसिला पहले भी था और आज भी ये सिलसिला दिखाई देता है। उस टाइम भी जहां पर आप सुलेमानी हैकल का नक्शा देखते हैं, आप उसके हाथे बरामदे नजर आते हैं जो गैर अक़वाम के लिए है। मुख्तलिफ तरीकों से इस हैकल को जो है वो तामीर किया गया है। जहां पर हैकल के अंदर है जो कुर्बानगाह बहुत सारी जगहों के साथ इसे तैयार किया गया है। लेकिन एक टाइम आया इसी हैकल के अंदर है जहां पर खुदा की हज़ूरी, खुदा की मामूरी, खुदा का मसा, खुदा का अमर, खुदा का जलाल, उसकी अलोयत नजर आती। और बाइबल के अंदर लिखा हुआ वहां पर खुदा की हज़ूरी और उसकी मामूरी और जलाल के बायस से कायन भी खुदा की हज़ूरी में खड़े ना रह सके। उसी हैकल को एक टाइम आया जब लोगों ने तजारत गाह बना लिया। और ये सब उस टाइम नहीं था, मैं समझता हूं आज भी तजारत गाह बना दिया लोगों ने।
آج اب الیکشن کے دور ہیں، جا کر سیاسی لیڈر جو ہیں وہ جا کر خادمینوں کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں، ان کے ساتھ بغل گیر ہو رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں سر عام جو ہے اس مسئلہ کو جہاں پر خدا کی حضوری اور خدا کا مسئلہ ٹھہرتا ہے، آج ہم ان لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملاتے اپنے مفاد کی خاطر۔ ہم نے آج بھی خدا کی ہیکل کو جو ہے وہ تجارت گاہ کے اندر بدل کے رکھ دیا۔ آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو باہر آپ کو نظر آتے ہیں، ہر چرچوں کے باہر لوگوں نے جو ہے بڑے اسٹار لگائے ہوئے، بزنس کا بنایا گیا ہے، اور یہاں پر لکھا ہوا ہے اس ہیکل میں بھیڑ بکریاں کبوتر بیچنے والے وہاں پر بیٹھے ہوئے، اور جب بیٹھے ہوئے ہیں تو یسوع نے کنہیں نکالنا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی یسوع مسیح نے جب کوڑا بنایا تھا تو اس نے بزنس کرنے والوں کو مارا ہے اور اس نے ہیکل میں سونے نکالا ہے۔ نو یہاں پر آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے، بعض اوقات ہم غلط ڈیفینیشن کرتے ہیں، اور یہاں پر لکھا ہوا ہے اس نے رسیوں کا کوڑا بنا کر ان سب کو جو ہیکل میں بزنس کر رہے ہیں، اور جب بزنس کر رہے ہیں تو لکھا ہوا ہے اس نے ان جانوروں کو جن کے بارے میں موسمی شریعت حکم دیتی ہے کہ یہ وہی جانور یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں جن کی قربانی بنی اسرائیل کرتے، جن کے نذرانے چڑھاوے جو ہے بنی اسرائیل موسمی شریعت کے قانون کے مطابق خدا کے ذریعے میں گزرانتے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر لوگوں نے ایک طرح سے یہ بھی سوچا ہوگا کہ جی جب یہاں پر کسی کی مرادیں پوری ہوتی ہیں تو چلو یہیں سے لوگ لیں گے اور یہاں پر ذبح کر دیں، لیکن اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ مہنگے داموں سے ڈبل ٹرپل پیسے لیتے اور اسے بیچتے ہیں، اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے ایسی دولت انسان کی آنکھوں کو اندھا بند کر دیتی ہے، اور انہیں خدا کی حضوری کا احساس ہی ختم ہو چکا ہے، اور یہ لوگوں پر ظلم و تشدد کرتے ہیں، جو خدا کے گھر میں آتے ان پر بے رحمی کے ساتھ ان سے زیادہ پیسہ وصول کرتے ہیں۔ اور ایک ٹائم آیا جب یہودیوں کی عید فصح نزدیک تھی، اور بڑا عجیب سا واقعہ یہاں پر دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ پاسٹر سے بات فیل ہو رہا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے ایک ٹائم میں کانا گلیل کی شادی ہے اور یہ پہلا معجزہ ہے، اور آگے یہاں پر 13ویں آیت کے اندر لکھا ہے یہودیوں کی عید فصح بھی نزدیک ہے۔ کچھ فرق فیل ہو رہا ہے آپ کو؟ یسوع مسیح نے 3.5 سال زمین کے اندر خدمت کی ہے، اور یہاں پر لکھا ہے پہلا معجزہ کیا، اس کے فوراً بعد بیان کر دیا کہ عید فصح بھی نزدیک، اور یسوع نے تو 30 سال کے بعد جو ہے اپنی زمینی خدمت کا آغاز کی ہے، اور بائبل مقدس بیان کرتی جب وہ 33.5 سال کا تھا اس ٹائم اس نے صلیب کا دکھ سہا ہے۔ تو یہاں پر عید فصح کا مطلب تو ہے کہ یسوع مسیح نے جان لیا کہ میرا وہ وقت آ پہنچا ہے۔ بڑی عجیب سی یہاں پر کنڈیشن جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، لیکن لکھا ہوا ہے یہ نزدیک ہے، اور یسوع یروشلم کو گیا ہے، اور یہاں پر لکھا ہوا ہے اس نے سب کو نکالا اور کہا میرے باپ کا گھر تجارت کا گھر نہ بناؤ۔ لفظ گھر کا مطلب جو ہے یہ رہنے کی جگہ ہے، ٹکانا جسے بولا جاتا ہے، بھٹ، گھونسلہ، آشیانہ گھر کے نام کا مطلب ہے۔ اور ایک ٹائم آیا جب شاگردوں نے یسوع سے سوال کیا کہ تیری رہنے کی جگہ کتنے بھائی، کتنے رہنا، ذرا ہمیں بتا تو صحیح، ہم تیرے پیچھے چل رہے ہیں، ہمیں یہ تو بتا تیری جگہ، تیری سکونت کا کہاں پر، تیرا ٹکانا کہاں پر، تیرا آشیانہ کہاں پر، تیرا گھونسلہ کہاں پر ہے، تیرا بھٹ کہاں پر ہے جہاں تو رہتا ہے، تاکہ ہم بھی لوگوں کو اس بات کا ایڈریس دے سکے، پتہ بتا سکے کہ یسوع المسیح کہاں پر رہتا ہے۔ تو یسوع مسیح نے کیا جواب دیا؟ ہوا کے پرندوں کے لیے گھونسلے ہیں اور لومڑیوں کے لیے بھٹ ہیں، لیکن ابن آدم کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ تو لکھا ہے خدا جو ہے وہ ہیکل کے اندر گیا ہے، اس نے کہا کہ یہ گھر جو ہے میرے باپ کا گھر ہے۔ تو یسوع مسیح کہتا ہے میرا گھر کوئی دنیاوی گھر کی بات کر رہا ہے، لیکن ذرا پیچھے چلیے گا ذرا خدا کے پاک کلام میں،
بزرگ یرمیہ کا صحیفہ اس کا 7واں باب اور اس کی 11ویں آیت کے اندر یوں مرکون ہے، کیا یہ گھر جو میرے نام سے کہلاتا ہے تمہاری نظر میں ڈاکوؤں کا غار بن گیا؟ دیکھ، خدا فرماتا ہے میں نے خود یہ دیکھا ہے، بس اب میرے اس مکان کو جاؤ جو سیلا میں تھا، جس پر پہلے میں نے اپنے نام کو قائم کیا تھا، اور دیکھو کہ میں نے اپنے لوگوں یعنی بنی اسرائیل کی شرارت کے سبب سے اس سے کیا کیا۔ اور خدا فرماتا ہے اب چونکہ تم نے یہ سب کام کیے، میں نے بر وقت تم کو کہا اور تاکید کی اور تم نے نہ سنا، اور میں نے تم کو بلایا پر تم نے جواب نہ دیا، اس لیے میں اس گھر سے جو میرے نام سے کہلاتا ہے، جس پر تمہارا اعتماد ہے، اور اس مکان سے جسے میں نے تم کو اور تمہارے باپ دادا کو دیا، وہی کروں گا جو میں نے سیلا سے کیا ہے، اور میں تم کو اپنے حضور سے نکال دوں گا، تو جس طرح تمہاری ساری برادری افرائیم کی کل نسل کو نکال دیا تھا۔ یہاں پر یرمیہ اس حقیقت کو بیان فرماتا، یہ واقعہ جو نظر آ رہی اللہ کی انجیل کے اندر، یہ یرمیہ کی نبوت سے ہزاروں سال بعد جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور یہاں پر یرمیہ روح القدس کی رہنمائی کے اندر خدا تعالیٰ کی آواز کو بیان فرماتا، اور خدا کہتا ہے کیا یہ گھر جو میرے نام سے کہلاتا ہے میری نظر میں ڈاکوؤں کی کھوٹ، ڈاکوؤں کی غار بن گیا؟ بے شک آج ایسا ہے۔ آج ہم خدا کے حضوری میں آتے ہیں، خدا کے گھر میں آتے ہیں، لیکن بائبل کے اندر لکھا ہم اس کی حضوری کو روکنے والے بن جاتے ہیں، ہم اس کی حضوری کا بربلا تماشا بناتے ہیں، اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے دیکھو، خدا فرماتا ہے میں نے خود یہ دیکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے خدا کی حضوری میں جب انسان آتا ہے تو خدا دیکھتا ہے، اور زکریا کے صحیفے کے اندر لکھا ہے پھر وہ جب دیکھتا ہے تو یادگاری کا دفتر بھی لگاتا ہے تاکہ آنے جانے والوں کو نوٹ کرے اور ان کی بیٹھنے اور ان کے سارے طور طریقوں کو دیکھے جو وہ خدا کی حضوری میں کرتے ہیں۔ اور یہاں پر لکھا خدا کہتا ہے میں نے دیکھا ہے، بس اب میرے اس مکان کو جاؤ جو سیلا میں تھا، جس پر پہلے میں نے اپنے نام کو قائم کیا، اور دیکھو میں نے اپنے لوگوں یعنی بنی اسرائیل کی شرارت کے سبب سے اس سے کیا کیا ہے۔ اور اس کی شرارت کا سبب کیا تھا؟ سارے جانتے ہیں کہ کیا کچھ وہاں پر نظر آتا ہے۔ صرف بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز خدا کے نام سے جوڑ دی جائے، خدا کے کلام میں لکھا وہ میرا گھر ہے، یعنی کہ وہ میرے رہنے کی جگہ ہے۔ اور جب ہم یسایہ کے صحیفے کو دیکھتے ہیں، یسایہ 56 باب کی 7 آیت کے اندر لکھا ہے میں ان کو بھی اپنے کوئے مقدس پر لاؤں گا اور اپنی عبادت گاہ میں ان کو شادمان کروں گا، اور ان کی سوختنی قربانیاں اور ان کے ذبیحے میرے مذبح پر مقبول ہوں گی، کیونکہ میرا گھر سب لوگوں کی عبادت گاہ کہلائے گا۔ یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے میں ان کو بھی اپنے کوئے مقدس میں لاؤں گا، جو نکال دیے گئے، جو رد کیے گئے، جو ٹھکرا دیے گئے۔ اور ہم جانتے ہیں سلیمانی ہیکل کا ایک برآمدہ غیر اقوام کے لیے بھی، جن سے یہودی نفرت کرتے، جن سے یہودی کرائیت کرتے، جن کے ساتھ بولنا چالنا پسند گوارا نہیں کرتے، خدا کے کلام میں لکھا ہوا اے سلیمان جب تو ہیکل کو تعمیر کرے تو اس کا ایک ہاتھا غیر قوموں کے لیے بھی بنا لینا، تاکہ جب وہ تیرے خدا کی حضوری میں آئے تو وہ نکال نہ دیے جائے، کیونکہ تیرا خدا بنی انسان کے ساتھ، کائنات کے ہر بشر کے ساتھ، چاہے وہ کسی قوم کا کسی ذات بات کا ہے، محبت اور پیار کرتا ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے لاؤں گا اور اپنی بارگاہ میں ان کو شادمان کروں گا، اور ان کی سوتنی قربانیاں اور ان کے ذبیحے میرے مذبح پر مقبول ہوں گے، کیونکہ میرا گھر سب لوگوں کی عبادت گاہ کہلائے گا کہ تجارت گاہ بنائے گا کہ بزنس پلیس کہلائے گا، یا اوٹنگ، آج لوگوں نے جو ہے چرچ کو اوٹنگ پلیس بنا دیا ہے۔ معذرت کے ساتھ آج جب لوگ عبادت گاہوں کے اندر جاتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ لوگوں نے آج چرچز کو ڈیٹ پلیس بنا دیا ہوا ہے، اور
یہاں پر لکھا خدا کہتا ہے میرا گھر نہ تو سیر و تفریح کی جگہ ہے، نہ وہ کسی کے مذاق کھیل کود کی جگہ ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو چرچز کے اندر لے کر آتے ہیں تو آج ہم ان کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم ایک شوپر بھی بنا کر لے کر آتے ہیں، یعنی کہ ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں کہ یہ چرچ نہیں ہے، یہ عبادت گاہ نہیں ہے، یہ پکنک پلیس ہے۔ بیٹا یہاں پر تو کھا پی، دوڑ پچ، دوسرے بچہ نو ڈسٹرب کر، تنگ کر، تیرا کام صرف عبادت جانا ہے ہی۔ یہاں پر خدا کہتا ہے میرا گھر جو ہے وہ عبادت گاہ کے لائے گا، عبادت کرنے کی جگہ کے لائے گا۔ لیکن یہاں پر نئے عہد نامے کے اندر یوحنا کی انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ لوگوں نے اسی گھر کو جو ہے وہ تجارت گاہ بنا دیا ہے۔ اور آج خدا کہاں پر رہنا چاہتا ہے؟ اس ٹائم تو خدا ہیکل کے اندر رہتا، اور آج بھی ہمارا ایمان ہے کہ جہاں پر خدا کے لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں پر خدا موجود ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے۔ لیکن کیا لفظ لکھے کہ خدا رہندا؟ جی میرے ساتھ ایگری ہیں آپ؟ وہاں پر کیا لکھا ہے؟ جہاں پر تم میرے نام سے یا جہاں پر میرے لوگ جمع ہوں گے میں ان کے درمیان موجود ہوں گا۔ لیکن اہل ہے کہ وہ تھی رواں کیا لکھا ہوا ہے؟ خدا کتنے رہنا چاہتا ہے؟ کہاں پر رہنا چاہتا ہے؟ تو ذرا دیکھیے گا ذرا پھر خدا کے پاک کلام میں پہلا کرنتیوں 6 باب، خداوند کے زندہ پاک کلام میں بزرگ پولس رسول کا خط، اس کا 6واں باب اور اس کی 19ویں آیت کے اندر یوں مرکوز ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے، بس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ اور یہاں پر لکھا ہے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو، اور بدن کا مطلب جو ہے وہ جسم ہے، تن، جسے آپ تن بھی کہتے ہیں، میں تن من دھن سے خدا کی تعریف کروں گا، اور بدن کو جو ہے وہ تن بھی بولا جاتا ہے۔ جب کہتے ہیں ہم نے اپنے تن کو ڈھانپنے کے لیے جو ہے وہ لبادہ اوڑھا ہے، اور بدن کا مطلب جو ہے وہ تن، جسم۔ اور یہاں پر خدا جس چیز کے اندر رہنا چاہتا ہے خدا اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ میرا کیا ہے؟ وہ میرا تن ہے، میرا جسم ہے۔ بدن میں رہنا چاہتا ہے نا، تو بدن کا مطلب کیا ہے؟ دوسرا کیا ہے؟ جسم ہے۔ اس کا مطلب ہے خدا آج کہاں پر رہنا چاہتا ہے؟ کہاں پر رہنا چاہتا ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں دل دل دروازے پہ دستک دینا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ بدن کا مطلب جو ہے یہ جسم ہے۔ اس کا مطلب آج خدا ہمارے دلوں کے ساتھ ساتھ ہمارے جسموں کے اندر بسنا چاہتا ہے۔ اور یہاں پر پولس رسول بیان کرتا ہے، کیا تم نہیں جانتے؟ آج ہم اس بات سے بالکل انجان، بے خبر بنے بیٹھے ہیں کہ ہمارے بدن کس چیز کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ہم اس حقیقت کو نہیں پہچانتے، ہمارے بدنوں کو خدا نے کیوں خوبصورت بنایا ہے، ہمارے بدن سے خدا کیوں پیار کرتا ہے، کیوں خدا نے ہمیں خوبصورت بنایا۔ اس کی وجہ یہ پولس رسول بیان کرتا ہے، کیا تم نہیں جانتے؟ آج خدا ہر ایک سے پوچھتا، بتاتا ہے، کیا تم نہیں جانتا کہ تو کیوں اس بدن کی بے قدری کرتا ہے، کیوں اس بدن کی بے قدری کرتی؟ اور بہت سارے ایسے لوگ جو اس بدن کو برباد کرتے ہیں، نشے کے اندر پھنس جاتے ہیں، جوے کے اندر چلے جاتے ہیں، بدی کے اندر پھنس جاتے ہیں، برے کاموں کے اندر اس بدن کو استعمال کرتے ہیں۔ اور بائبل کے اندر لکھا، تو نہیں جانتا تیرا بدن، تیرا جسم جو ہے وہ روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے۔ اور جب بسا ہوا ہے تو اس کے ایک بڑا کام بھی یہ ہے کہ اس بدن سے کیا کرو؟ کدے سے نظر آتا ہے نا، چرچ دا نہ آیا ہے، منسٹری دا نہ آیا ہے جی،
ایسے ہی جب آپ چرچ کے اندر جانے سے پہلے آپ کو وہاں پہ چرچ کا نام جو ہے وہ لکھا ہوا نظر آتا ہے. جس چرچ کا نام، اس منسٹری کا نام یہ ہے، اس کا فاؤنڈر، اس کا چیئرمین یہ، اس کی سنگ بنیاد جو ہے اس سال اس مہینے کے اندر اس شخص کے جو ہے وہ دست سے جو ہے وہ بنیاد اس کی رکھی گئی ہے. لیکن یہاں پر لکھا ہوا ہے جب یہ بدن خدا کا مقدس ہے تو پھر اس کے بدن کے اندر خدا کا کوئی مقصد ہے جس میں پاک روح بسا ہوا ہے. اور وہ مقصد کیا ہے؟ اس بدن سے کیا کرو؟ خدا کا جلال ظاہر کرو. لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں اس بدن سے؟ اسی کرنتیوں 6 باب کی 15ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، کیا تم نہیں جانتے تمہارے بدن مسیح کے اعضاء ہیں؟ پس کیا میں مسیح کے اعضاء لے کر کسبی کے اعضاء بناؤں؟ ہرگز نہیں. یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے، پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہے وہ، کیا تم نہیں جانتے تمہارے بدن مسیح کے اعضاء ہیں؟ اور لکھا ہے اگر جسم کا ایک بھی اعضاء کٹ جائے تو کیا جسم کمپلیٹ ہے؟ فور ایگزامپل، آپ کے یہ کہیں اعضاء کو کہ جی 4 انگلیاں ٹھیک نہیں، انگوٹھا بتانے کیوں بنائے؟ ذہن میں آتا ہے نا، خدا تو 2 کان کیوں بنائے سی؟ ایک کان بند کر لو، ایک کان تو سنیا جا سکتا ہے. نظر آتا ہے نا کیوں ایسے ہے؟ اگر آج ہمارے بدن کے کسی بھی اعضاء پر چھوٹا سا زخم بھی لگ جائے تو اس درد کو سارا جسم جو ہے وہ برداشت کرتا ہے. وہ سارا جسم تکلیف کے اندر جو ہے پھنس جاتا ہے. مجھے پتا ہے پچھلے دنوں میں جو کچھ میرے ساتھ ہوا، میرا سارا جسم جو ہے وہ اس قدر تکلیف سے، درد سے بھرا ہوا تھا کہ میں سونا میرا مشکل محال سے. لیکن یہاں پر لکھا ہوا ہے جب یہ مسیح کا بدن ہے تو تم کیا ہو؟ مسیح کے بدن کے کیا ہو؟ اعضاء ہو. ہاللیلویا. کون مسیح کے بدن کے اعضاء ہیں؟ اپنا حاضرہ کھڑا کریں ذرا. جو مسیح کے بدن کے اعضاء ہیں. اور جب اعضاء ہیں تو پھر اعضاء کو کرنے کا کیا کام ہے؟ آنکھ خدا نے کیوں دی تھی؟ ہاں. کان کیوں بنائے؟ ہاں. ہاتھ کام کرنے کے لیے بنائے. پاؤں بتانے کیوں بنائے؟ چلنے کے لیے بنائے. ساری چیزوں کا مقصد ہے. تو جب میں اور آپ مسیح کے بدن کے اعضاء ہیں تو پھر اگر مثال کے طور پہ یہ ایک بازو ہے اور ایک بازو نہیں ہے گا تو میں کیا پراپرلی طور پر اس ہاتھ سے جو ہے میں کام کر سکتا ہوں؟ اگر میرے دونوں بازو بھی سلامت ہوں اور یہاں پر یہ میری چیز ہی نہ ہو، ہاتھ نہ ہو، تو کیا میں کسی چیز کو پکڑ سکتا ہوں؟ چھو سکتا کسی چیز کو؟ اگر میری آنکھیں نہ ہوں تو کیا میں دیکھ سکتا ہوں؟ ہاں. اگر ایک چیز آج نظر ویک ہو جائے تو انسان کیا کرتا ہے؟ دیکھنے میں کتنی مشکل سے پیش آتی ہے. کہ اگر منہ دے وچ دند نہ ہو، سواد گیا. ہاں. کھاندا سواد گیا. تے اگر ہم مسیح کے بدن کے اعضاء ہیں تو اگر ایک اعضاء جو ہے ڈھیلا پہ آئے ہوئے تو کیا کام ہو سکتا ہے؟ مسیح کے بدن کے اعضاء، یعنی کہ کرنتیوں کی خط کے اندر لکھا ہے کلیسیا خدا کا جلال کو ظاہر کرتی ہے. اور جب آج میرے عزیزو ہم مسیح کے بدن کے اعضاء ہیں تو پھر یہ جان رکھیے گا کہ ان ہاتھوں کو پرانے عہد نامے کے اندر لکھا خون ریزی سے باز رکھنا. اور بائبل کے اندر لکھا یسوع مسیح نے کہا اگر تیری ایک آنکھ تجھے ہے خدا کی حضوری میں جانے سے روکے تو اسے کیا کر؟ نکال دے. تک ہونا بہتر ہے کہ تو خدا دی بادشاہی کے اندر چلا رہے. آج جائے کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ چیز پھاڑ دے مار لے آنکھ دے وچ، نو، ایسا نہیں ہے. درست کرنا ہے، اپنی نظر کو درست کرنا ہے تاکہ ہماری نظر جو ہے وہ پاک ہوتے ہوئے ہم پاک آنکھوں سے خدا کے جلال کو ظاہر کرنے والے ہیں. اور اگر یہ زبان خدا نے بنائی ہے تو اس زبان سے میں نے آپ نے کیا کرنا ہے؟ خدا کی کیا کرنی ہے؟ زبان کا کیوں خدا نے بنایا ہے؟ لیکن بائبل کے اندر تو لکھا ہوا ہے کہ تم اسی زبان سے دعا بھی دیتے ہو اور اسی زبان سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ سو بدن کے اعضاء کی کیا کر رہے ہیں؟ بے حرمتی بھی کر رہے ہیں. اسی زبان سے ہم جو ہے وہ لوگوں کو دعا بھی دے دیتے ہیں اور اسی زبان سے ہم کیا کر دیتے ہیں؟
ایسی زبان تو گیت بھی کرنے ہیں. رب خداوند بادشاہ تے اچھی ہوندی شان, میں سودے کیتے دلاں دے مینوں لے چل اپنے نال. اور اسی زبان سے ہم لوگوں کو بد دعا دیتے ہیں, اور اسی زبان سے بعض کا جو ہم سنگیت گنگنانا بھی شروع کر دیتے ہیں. اور اس ٹائم ہم کیا کر رہے ہیں, اس بدن کے اعضاء کو کیا کر رہے ہیں, بے حرمتی کر رہے ہیں, کسبی کے ہاتھ میں دیے. لیکن بائبل کے اندر لکھا ہے جان رکھو کہ تمہاری اعضاء خدا کے, تو تمہارے جو ہے یہ اعضاء جو ہے یہ مسیح کے بدن کے ساتھ پویست ہو چکے ہیں, جڑ چکے ہیں. تو پالوس رسول بیان کرتے ہیں, میں ہر اس چیز کو پکڑتا ہوں جو میری زندگی میں میرے مسیح کے خلاف سر اٹھاتی ہے, اسے پکڑتا ہوں اور اس کی ذات کے اندر قید کر دیتا ہوں. آج ہمارے بدن جو ہے یہ خدا نے برے کاموں کے لیے نہیں بنائے, کسبیوں کے لیے نہیں بنائے, بلکہ یہ اعضاء جو خدا نے بنائے ہیں یہ اس لیے بنائے ہیں تاکہ ہم اپنے بدنوں سے خدا کا کیا کریں, جلال ظاہر کریں. تو جلال کیسے ظاہر کریں؟ جب ہم اس کے حضوری میں رہیں گے, جب ہم اس کی تابع داری میں رہیں گے, جب ہم اسے اپنا خدا اپنا محور بنا رہیں گے, جب ہم اسے اپنا نجات دہندہ بنائیں گے, اس ٹائم خدا ہماری زندگیوں کے اندر رہے گا. کیونکہ لکھا ہوا میں تیرے گھر کا مہمان نہیں, میں تیرے گھر کا مالک بننا چاہتا ہوں. جب اسے اپنے بدنوں کا مالک بنا لیں گے تو خدا کے کلام میں لکھا ہے پھر خدا کو سب چیزوں کی فکر ہے. تو آئیے آج ہمارے اعضاء اگر خدا کے جلال کے لیے استعمال نہیں ہو رہی, آج تالیاں جانتے ہو تج درد ہوتی ہے, تو یہ جان رکھیے گا کہ یہ اعضاء جو ہے یہ خدا کے بدن کے ساتھ پویست ہے. ہاللیلویا. اگر آج ہماری آوازیں نہیں نکلتی گیتوں کے درمیان تو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ میرے لب خدا نے بنائے ہیں اور یہ مسیح کے بدن کے اعضاء کا ایک حصہ ہے, جس کے وسیلہ سے خدا کلام کرتا ہے, جس کے وسیلہ سے خدا بولتا ہے. اس لیے خدا نے یرمیا سے کہا میں نے تیرے لبوں کو, میں نے تیرے ہونٹوں میں نے تیری زبان کو چھوا ہے. آئیے آج وہ اس بدن کے اندر, اس دل کے اندر رہنا چاہتا ہے, سکونت کرنا چاہتا ہے. لکھا دیکھ وہ تیرے دل کے دروازے پر کھڑا ہوا دستک دیتا ہے. آج وہ ہاتھ کی بنائی ہوئی عمارتوں کے اندر نہیں, بلکہ اس ہیکل کے اندر جسے خدا نے پرانے عہد نامے کے اندر اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے, آج خدا اس میں رہنا چاہتا ہے. تو آئیے اپنے دلوں کو کھولیے کہ یہ خدا میں حاضر, میں تیار, تو آ میری زندگی کا محور بن جا, میری زندگی کا مالک, میری زندگی کا خالق تو بن جا. آج سے خدا میرے بدن کا ہر ایک اعضاء اے خدا تیرے جلال کے لیے استعمال ہو. اے خدا ہم اپنے اعضاء کو کسبی کے اعضاء نہ بناؤں, بلکہ خدا آج سے میرے جسم کا ہر ایک اعضاء تیرے جلال کا باعث سبب وسیلہ اور ذریعہ بنے. تو خدا اس ٹائم ہمارے درمیان میں خدا آپ کو برکت دے. آئیے اپنے سروں کو